نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے کلمہ طیبہ ہے۔ تو ہم کلمہ طیبہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے سمجھیں گے تو تب جو ہے اسلام میں جو ہے مکمل داخل ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اور محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کے ترجمہ اور اس کے مطلب کے اوپر آپ غور کریں تو آپ شرک سے بھی بچ سکتے ہیں اور بدعت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ انسان سے شرک اور بدعت کیوں ہوتا ہے؟ اس جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنی اس کے اندر جہالت ہوگی اتنا زیادہ شرک کرے گا۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو عبادت میں جو ہے دعا بھی آتی ہے اور اسی طرح رکوع سجود جو بھی انہیں عبادت کے اندر جو شامل ہیں، تمام جو ہے ارکان جو ہے عبادت کے وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب شرک کیوں ہوتا ہے؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صرف الفاظ کو پڑھنا اس سے جو ہے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مکمل اس کا مطلب سمجھے گا، ایمان لائے گا، شرک نہیں کرے گا۔ جو شرک کرے گا فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے اور کسی عمل کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اب شرک کیوں ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھا، اس لیے جو ہے اس شرک میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو ہے شرک کے متعلق جو ہے نا بات ہو گئی کہ ہم جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے انڈیا اور پاکستان اور آس پڑوس میں جو ممالک ہیں ان میں شرک جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ غور کریں تو جہالت بھی زیادہ ہے، دین سے لوگ جو ہے کافی دور ہیں۔ صرف 5 وقت کی نماز جو ہے کوئی ادا کرتا ہے اور وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز کے اندر بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی جو ہے شادی اور غمی کے معاملات ہیں اس میں جو ہے نا طریقہ وہ غیروں کا ہے، اس میں طریقہ جو ہے نا غیروں کا ہے، اپنا جو ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، شرک سے جو ہے ہم بچ گئے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو ہے اس کے اوپر چلیں گے، اپنا طریقہ جو ہے اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اور دنیا میں جو ہے لوگ مسلمانوں میں بدعات کیوں آ گئی ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے جو معاملات شروع کیے ہیں محبت کے نام پہ، تو یہ جو ہے بدعات شروع کی ہیں۔ جس طرح بھی 12 ربیع الاول کا جو ہے جلوس ہے، تو اس میں اللہ یار نعیمی صاحب جو ہے جاء الحق جو ہے نا کتاب ہے، اس میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ 1932 یا 33 کے بعد یہ نے ہندوستان میں جو ہے نا یہ بدعت پھیلی ہے۔ اس سے پہلے 12 وفات اس کو کہتے تھے، ہمارے بڑے بھی جو ہے نا اس کو 12 وفات ہی کہتے تھے۔ اور اس میں مزید جو ہے نا پھر جدت آتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کو 12 وفات کہتے تھے۔ تو یہ بدعات کیوں آ گئیں؟ محبت کے نام پہ جو ہے اپنا ایک طریقہ جو ہے اسلام میں داخل کر لیا، حالانکہ نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے جو ہے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ بدعات کیوں آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے ہم کو کہاں ملے گا؟ وہ حدیث کے اندر ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو بدعات سے بچ جائیں گے، اگر سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے تو فرقوں میں جو ہے نا بٹیں گے، اور تمام فرقے جو ہے وہ قرآن حدیث سے جب ہٹ گئے تو ان کا ٹھکانہ جو ہے فرمایا کہ وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ہم اس کے مطلب پہ غور کریں، معنی کے اوپر غور کریں، تو
پھر شرک سے بھی بچ سکتے ہیں اور بدعت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بدعت سے انسان کیوں بچ نہیں سکتا کہ اس کو ثواب سمجھ کر کر سکتا ہے، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اور باقی گناہ جو ہے اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ فرق ہے بدعت اور باقی گناہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت دونوں موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام۔